بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مقدس ماہ رمضان عطا فرمایا، اور یہ ماہ مقدس کا ماہ رمضان کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ یہ بخشش اور مغفرت والا مہینہ یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر مہینہ مل جائے، اس مہینے کے ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کی عبادت کی توفیق بھی عطا فرما دے، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے. ورنہ ہمارے ہی سامنے، ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے ہی درمیان بہت سے ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کا جو حق ادا کرنا چاہیے، جو عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے محروم رہ جاتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. اور یہ محرومی کوئی معمولی درجے کی محرومی نہیں ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے. مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بد دعاؤں پر آمین کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر منبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر منبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف معمول ہم نے ایک نئی بات دیکھی ہے کہ آپ نے منبر کے 3 درجوں پر قدم رکھا اور تینوں مرتبہ فرمایا آمین، تو آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ ایک نئی بات ہم نے دیکھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی، اور اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اور ظاہر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کوئی بھی فعل بغیر اللہ کی مرضی اور منشا کے نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بد دعا پر آمین کہنا یہ بھی اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں فرماتے، جو اللہ آپ سے کہلواتا ہے وہی بات آپ کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو پہلی بد دعا کیا دی؟ پہلی بد دعا یہ دی کہ ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کریں.
ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا کہ آمین۔ اب بد دعا کس کی ہے؟ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور اس بد دعا پر قبولیت کی جو مہر لگائی ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سید الانبیاء ہیں۔ تو ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، کیا شک ہو سکتا ہے کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھ کے جنت حاصل نہ کرے، تو ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کیا شک ہے؟ اور دوسری بد دعا یہ بھی کہ جس کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ کیونکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بخیل ہے، بڑا بخیل ہے، بڑا بخیل ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا کہ کون بخیل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، تو ایسا شخص بڑا بخیل ہے۔ اسی لیے بعض ائمہ کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو ان ائمہ کے نزدیک تو کسی بھی محفل میں جتنی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، ہر مرتبہ آپ پر درود بھیجنا واجب ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کی رائے یہ ہے کہ ہر محفل میں پہلی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ پر درود پاک کا بھیجنا یہ واجب ہے، اور ہر مرتبہ درود پاک کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز کے قاعدہ اخیرہ میں جو درود پڑھا جاتا ہے تو احناف کے یہاں تو سنت ہے، لیکن شوافی کے یہاں اور مالکیہ کے یہاں یہ واجب ہے کہ اگر کوئی درود پاک کو ترک کر دے تو اس پر سجدہ سہو لازم آ جائے گا، تو ان کے یہاں یہ چیز واجب ہے۔ تو یہ دوسری بد دعا دی کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بد دعا یہ دی کہ جو شخص ماہ رمضان کا مہینہ پائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے، ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اللہ سے اپنی بخشش و مغفرت نہ کرائے، یعنی وہ ایسی عبادات کا اہتمام نہ کرے، اللہ سے رجوع کا اہتمام نہ کرے، اللہ سے گناہوں پر معافی نہ مانگے، اپنے گناہوں کو وہ ترک نہ کرے، تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو کہ جو باوجود رمضان کا مہینہ پانے کے اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، کیونکہ رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا، لیکن ہم رمضان میں موجود ہوں گے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے جس نیکی کا انسان کو زندگی میں موقع مل جائے اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس موقع کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ شیطانی وسوسہ اور خیال ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، اللہ کو راضی کر لیں گے، نیکیوں کا اہتمام کر لیں گے۔ ارے بھائی، موت تو سروں پر مسلط ہے، نہ بچے کا پتہ، نہ جوان کا پتہ، نہ بوڑھے کا پتہ۔ اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے، اپنا پنجہ سینے میں گاڑ دیتا ہے، پھر وہ روح لے کر جاتا ہے، پھر وہ موت کا پیغام جو ہے اس کی تکمیل کر کے جاتا ہے، پھر کسی کو مہلت وہ نہیں دیتا۔ تو جس نیکی کا جس وقت موقع مل جائے اسے بڑا غنیمت سمجھنا چاہیے اور غنیمت سمجھ کر گزرنا چاہیے۔ میں اس پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سے رمضان آئے، کوئی آج ہم میں 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی اس سے کم عمر بھی ہے، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، لیکن اکثر ہم غفلتوں کے اندر ایام کو گزار دیتے ہیں۔
किसी भी अय्याम के आने से पहले सोचते हैं कि हाँ कुछ करेंगे, और जब वो बाबरकत अय्याम आ जाते हैं, वो अल्लाह का मेहमान हम तक पहुंच जाता है, तो हम टाल मटोल शुरू कर देते हैं कि सुबह करेंगे, शाम करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। यही वजह है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि आज और कल करते करते आज तक वो कुरान मजीद की तिलावत रमजान में शुरू नहीं कर सके। क्यों? कि जब आदमी किसी नेकी को टालता है, किसी नेकी को सुस्ती और गफलत की वजह से मुअख्खर करता है, उसका लाजमी असर ये होता है कि उसके अंदर जो हिम्मत है वो हिम्मत कमजोर होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है, और फिर इतना वो बेहिम्मत हो जाता है कि रमजान आता है, आके गुजर जाता है, लेकिन ये इतना बेहिम्मत हो चुका होता है कि कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए कुछ करने का रास्ता और तरीका भी यही है कि ये ना सोचे कि कोई फुर्सत मिलेगी तो कुछ करूंगा। नहीं भाई, जैसा कर सकता है, जैसा बन पड़े कर गुजरना चाहिए। ना मालूम वही नेकी हमारी जिंदगी की आखिरी नेकी हो, और ना मालूम वही नेकी इस खुलूस के साथ अदा हो जाए कि वही नेकी आखिरत में हमारी नजात का जरिया बन जाए, हमारी कामयाबी का जरिया बन जाए। क्योंकि हम इस बात की क्या जमानत दे सकते हैं कि जो हम नमाज पढ़ते हैं यही हमारी नजात का जरिया बनेगी? हमारे पास तो कोई इसकी जमानत नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इंतकाल के बाद अल्लाह के सामने पेशी हुई, सख्ती के साथ सवाल किया गया, पूछा कि क्या लेकर आए, और कौन है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद है। तो सोच कर कहा कि इतने कुरान पाक खत्म किए थे, इतने कुरान पाक लेकर आया हूं। कहा कि जाओ, हमें पसंद नहीं। कहा कि इतनी नमाजें लेकर आए, कहा कि हमें पसंद नहीं। अब तो परेशान हो गए, परेशान हो गए कि जिस चीज को समझ रहा था कि ये चीज काम आने वाली है, और यहां कहा जा रहा है कि हमें पसंद नहीं। और हकीकत भी यही है कि हमारा कोई अमल, क्या हम कह सकते हैं कि हम उसे इतने खुलूस के साथ अदा करते हैं, इतना बना सवार कर अदा करते हैं कि वो अल्लाह की शायान शान हो जाए? हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता। अब घबरा गए, परेशान हो गए। कहा कि या अल्लाह, बस मैं तो तेरे फजल का मोहताज हूं, तेरे फजल के सहारे में आया हूं, बस मेरे पास तो कोई ऐसी नेकी नहीं कि जिसे तेरे सामने में पेश कर सकूं। फरमाया कि हाँ, अब सही बात कही, अब सही बात कही। और उसके बाद अल्लाह ने बख्शिश का फैसला फरमा दिया। मैं यह कर रहा हूं कि अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने रमजान भी अता फरमाया, और फिर रमजान की इबादत की अल्लाह ने तौफीक भी अता फरमाई, और फिर एहसान पर मजीद अल्लाह ने एहसान फरमाया, करम वालाए करम, कि अल्लाह ने एतकाफ के लिए अपने घर में आने की तौफीक अता फरमा दी। ये अल्लाह का फजल है। अगर हम ये सोचें कि इसमें हमारी किसी खूबी का दखल है, हमारे किसी कमाल का दखल है कि हम अपनी मर्जी से आ गए, तो याद रखिए कि ऐसा नहीं है। ये ख्याल और दिल के अंदर डालना ये अल्लाह की तरफ से है, मिन जानिबिल्लाह है, कि जिसके दिल के अंदर ये ख्याल आया कि चलो मुझे एहतिकाफ करना चाहिए, आज से पहले क्यों ना कर सका? अगर ऐसा ही करने वाला था तो आज से पहले भी किया होता। मालूम ये हुआ कि आज अगर इस बात का ख्याल दिल के अंदर आया तो ये मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह की तरफ से जब किसी बंदे को तौफीक मिलती है तो भाई उस तौफीक की कदर भी बहुत करनी चाहिए, उसकी कदर भी बहुत करनी चाहिए। आप देखिए, ये मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। और क्या किसी के घर पर कोई बिना इजाजत के आ सकता है? क्या हमारे और आपके घर पर कोई हमारी आपकी इजाजत के बगैर आ सकता है? कोई भी नहीं आ सकता। जब तक कि उस मेजबान की, उस घर वाले की इजाजत न हो, उस वक्त तक कोई उस घर में नहीं आ सकता। तो हमारा यहां पर जो आना हुआ उस घर वाले की इजाजत से आना हुआ, उसकी तौफीक हमारे शामिल हाल है, उसकी तायीद हमारे शामिल हाल है
جب اس مالک اور خالق نے باوجود ہماری گناہگاری کے، نالائقیوں کے، ہم پر یہ فضل فرمایا، ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہم جیسے گنہگار خطا کار اپنے گھر کا در کھول دیا، اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ در جو ہمارے لیے کھلا ہے بہتوں کے لیے بند ہے. مسجد کے آگے سے گزر جاتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ در اور اس گھر کا جو راستہ ہمارے لیے کھلا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ کھلا کس لیے ہے، بلایا کس لیے ہے، کس لیے بلایا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی کریم اپنے دربار میں کسی کو بلاتا ہے، جب کوئی کریم اپنے دربار میں کسی کو بلاتا ہے، کوئی بادشاہ، کوئی حاکم اپنے دربار میں کسی کو بلاتا ہے، تو باوجود اس کے کہ جس کو بلا رہا ہے اس کی نالائقیوں کے، اس کی خطاؤں کے، وہ جو کریم ہوتا ہے وہ حلیم الطبع بھی ہوتا ہے، وہ درگزر کرنے والا بھی ہوتا ہے. جب وہ کسی کو اپنے دربار میں بلا لیتا ہے تو پھر دربار میں بلا کر کسی سے انتقام نہیں لیا کرتا، کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتا، بلکہ باوجود نالائقیوں کے اپنے دربار میں بلا کر نواز دیا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں اپنے گھر اور در میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو بھائی یہ کوئی وقت گزاری کے لیے ہمیں نہیں بلایا، کسی سونے کے لیے، کوئی باتیں کرنے کے لیے ہمیں یہاں نہیں بلایا. اللہ نے جو ہمیں یہاں بلایا ہے، کون کون کہاں سے آیا، دوسرے شہروں سے آئے، دور دور سے لوگ آئے. اللہ نے کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، کچھ دینے کے لیے بلایا ہے. اللہ نے کچھ نوازنے کے لیے بلایا ہے. اللہ کچھ نوازنا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے. اور اس لیے میں ساری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہماری یہ پہلی نشست ہے اس اعتکاف کی، تاکہ آئندہ کے لیے ایک صحیح خاکہ ہمارے ذہن کے اندر آ جائے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں. تو جب وہ مالک اور خالق کچھ دینا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے کہ ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے لینے کے لیے، جھولی کو پھیلا دیتا ہے لینے کے لیے. تو جب ہم اس اللہ کے در پر آئے ہیں، اللہ کے مہمان بن کر آئے ہیں، کیونکہ جب کوئی کسی کے گھر پر آ جاتا ہے تو اس کا مہمان بن جاتا ہے، تو بھائی پھر ہمیں بھی یہاں اپنی جھولی کو پھیلا دینا چاہیے، اپنے ہاتھ کو پھیلا دینا چاہیے. کس کے آگے پھیلانا چاہیے؟ مخلوق کے آگے نہیں، اس مالک اور خالق کے آگے کہ جس نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ سعادت ہمارے حصے میں رکھی، اس کے آگے ہمیں اپنی جھولی کو پھیلا دینا چاہیے. اور کس طرح سے پھیلانا چاہیے؟ سوال کے انداز بھی جدا جدا ہوتے ہیں. ایک سوال کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے اس سوال کرنے والے کو اس کا وہ انداز ناگوار گزرتا ہے. ایک آدمی بڑا بے تمیزی کے انداز میں سوال کرتا ہے، بہت ہی گستاخانہ انداز میں سوال کرتا ہے. ایک تو سوال کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے کہ جب آدمی کے ذہن میں اپنی بڑائی پیش نظر ہوتی ہے، اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں کچھ ہوں. تو چلو انسان کے آگے یہ سمجھے کہ میں کچھ ہوں کسی بھی خوبی کی وجہ سے، لیکن یہ تو سوچ سکتا ہے کہ اس مالک اور خالق کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں، اس مالک اور خالق کے سامنے میری کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ کے سامنے جو سوال کا کرنا ہے، اللہ کے سامنے جو جھولی کا پھیلانا ہے، اپنے گناہوں پر معافی، اپنی حاجات کا سوال، اپنی مشکلات کو دور کرنے کا سوال، بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تذلل اور عاجزی کے ساتھ ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہے. کہ عبادات تو سب کرتے ہیں، نماز تو سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے کسی بھی چیز کے ظاہر کو اللہ نہیں دیکھتا، اللہ اس کے قلب کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہے.
ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، بے نمازی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، دوسروں پر لعن طعن کرنے لگتا ہے، اب ایسی نماز اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر عاجزی، زاری، تذلل، انکساری ہے یا نہیں ہے۔ اور اللہ سے اگر بندہ کچھ لینا چاہتا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں، اور اللہ اگر روک لے تو اس سے لینے والا بھی نہیں، نہ اس کے سوا کوئی دینے والا، اور اگر وہ روک لے تو کوئی اس سے لینے والا بھی نہیں۔ لیکن اللہ دیتا کس کو ہے، اللہ نوازتا کس کو ہے، اللہ کی عطا کس کے شامل حال ہوتی ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ کی جو عطا ہے، یہ اللہ کی عطا اسی کے شامل حال ہوتی ہے جس کے اندر جتنا زیادہ تذلل اور انکساری اور عاجزی ہوتی ہے، جتنا زیادہ۔ اور سب سے بڑی مثال تو ہمارے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو اس کائنات میں اللہ کے سب سے مقرب اور محبوب بندے ہیں، سب سے مقرب بندے، سب سے محبوب بندے، جو وجہ خلق کائنات ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود کیسا تذلل ہے، کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے، اور کس طرح سے مٹ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، کس کس انداز کے اندر اللہ سے مانگا ہے۔ یہی دعا جو میں نے ابھی پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ کے دربار میں سوال کر رہے ہیں۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ فرماتے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ کون ہے دلوں کا پھیرنے والا؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور بھائی یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دل پھر جائے۔ اصل بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے۔ رہی دنیا کی حاجات، تو وہ دنیا کی جو حاجات ہیں تو وہ تو اللہ نے مقدر کر دی ہیں، اور جب انسان کا دل اللہ کی طرف پھر جاتا ہے، انسان اللہ کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، تو اللہ اس کی دنیا کے کاموں کو ویسے ہی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ دل تو پھرتا ہے، دل تو لوگوں کا پھرتا ہے، کسی کا مال کے پیچھے دل جاتا ہے، کسی کا جائیداد کے پیچھے جاتا ہے، کسی کا بڑے عہدے کے پیچھے جاتا ہے، کسی کا دل کسی عورت کے پیچھے جاتا ہے، کسی کا دل کسی لڑکے کے پیچھے جاتا ہے، کوئی شہوات اور لذات کا پرستار ہوتا ہے۔ تو یہ دل تو پھرتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ دل کہاں پھرنا چاہیے، اور کس کو سبق دیا جا رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے۔ یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دل تو نامعلوم کہاں کہاں کس کس طرف مائل ہوتا ہے، یہ دل تو پھرتا ہے، یہ دل تو مائل ہوتا ہے، کیونکہ اس دل کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے، یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ دوسری چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن اس دل کا مقصد کیا ہے؟ یہ دل اللہ نے بنایا کس لیے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے دل کو اے اللہ تو اپنی اطاعت کی طرف پھیر لے۔ اور بھائی جب اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مصروف زندگی، ہنگامی زندگی، اس زندگی سے 10 دن ہم نے اللہ کے لیے فارغ کیے ہیں، تو ہمیں اس 10 دن کے اندر اپنے دل کا جو رخ قبلہ ہے اس کو درست کرنا چاہیے، اس دل کے رخ قبلہ کو درست کرنا چاہیے، اور اس اعتکاف کی خلوت میں، تنہائی میں، کیونکہ یہ ایسی خلوت اس امت کو عطا کی گئی ہے جو خلوت در انجمن ہے۔ اسلام کے اندر روحانیت تو نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہے تو کہیں غار اور کوہ میں چلا جائے، جنگل اور صحرا میں چلا جائے،
بیوی بچوں کو چھوڑ دے, کاروبار کو چھوڑ دے, تو یہ رہبانیت جو ہے یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام نے جو خلوت رکھی ہے وہ خلوت در انجمن ہے, اور وہ اعتکاف کی صورت میں ہے کہ سب سے کٹا ہوا بھی ہے اور اللہ سے جڑا ہوا بھی ہے, اور ایسی خلوت ہے کہ جس میں انجمن بھی ہے کہ نمازی آتے ہیں, میل ملاقات ہوتی ہے, چلے جاتے ہیں, پھر یہ تنہائی میں آ جاتا ہے, پھر یہ اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. تو اللہ نے یہ جو خلوت کا موقع ہمیں عطا کیا ہے, اس خلوت میں ہمیں اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا یہ دل مائل کس طرف ہے, اس کا میلان کس طرف ہے, اور اس دل کی غذا کیا ہے. کیا مال اس دل کی غذا ہے, کیا اولاد اس دل کی غذا ہے, کیا جائیداد اس دل کی غذا ہے, کیا کوئی عورت اور لڑکا اس دل کی غذا ہے, کیا کوئی عہدہ اور منصب اس دل کی غذا ہے. یاد رکھیے کہ یہ کوئی بھی چیز جو ہے یہ اس دل کی غذا نہیں ہے. اس دل کی جو غذا ہے وہ کیا ہے کہ یہ دل اللہ نے اتنی قیمتی چیز بنائی ہے, اتنی قیمتی چیز بنائی ہے اس ساری کائنات کے اندر کہ اگر سب سے قیمتی چیز ہے تو یہ انسان کا دل ہے. وہ کس اعتبار سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے, تو آپ طواف کے دوران ٹھہر کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم جانتے ہو اس گھر کی کتنی عظمت ہے, اب بیت اللہ کی کتنی عظمت ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ عظمت والا گھر ہے, کبریائی اور بڑائی والا یہ گھر ہے, کیونکہ اس گھر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے, جبکہ وہ ذات لا مکان ہے, وہ مکان سے پاک ہے, اسے کسی گھر کی حاجت نہیں, لیکن اس نے اس بیت کی جو نسبت کی ہے وہ اپنی طرف کی ہے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کہ ایک قلب مومن کی جو عظمت ہے, ایک ایمان والے مومن کے دل کی جو عظمت ہے, فرمایا وہ اس بیت اللہ کی عظمت سے بڑی ہوئی ہے. تو جب اللہ نے ہمارے سینے میں ایسی قیمتی چیز رکھی ہے, ایسی قیمتی چیز, تو بھائی اس کا کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے کہ وہ کس لیے رکھی ہے, وہ قیمتی چیز کس لیے ہے کہ جو ساری کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے وہ کس لیے ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ مجھ کو میری زمین سما سکتی ہے, نہ مجھ کو میرا آسمان سما سکتا ہے, اگر میں سما سکتا ہوں تو قلب مومن میں سما سکتا ہوں, مومن کے دل میں. اور کون سما سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ نہ مجھ کو میری زمین سما سکتی ہے, نہ مجھ کو میرا آسمان سما سکتا ہے, اگر میں سما سکتا ہوں تو قلب مومن میں سما سکتا ہوں. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اس دل کی وسعت کا, کہ اس دل کی کیا وسعت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت سما سکتے ہیں. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اتنی قیمتی چیز ہمیں عطا کر دی. کبھی ہم نے سوچا کہ کتنی قیمتی چیز ہم لیے بیٹھے ہیں, کتنی بڑی دولت ہم لیے بیٹھے ہیں, لیکن بھائی اس کا ایک مقصد ہے, اس کا ایک مصرف ہے. اور اس کا مصرف کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل جو ہے یہ بیت اللہ ہے, یہ دل جو ہے اللہ کا گھر ہے, اور گھر میں جو ہے وہ گھر والا ہونا چاہیے, اس کا غیر نہیں ہونا چاہیے, اس کا دشمن نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جب یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر بھی ہے, اللہ کی آمادگاہ بھی ہے, اور یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز بھی ہے, تو کیا اس گھر میں گھر والا موجود ہے, اس گھر میں اللہ موجود ہے؟ اور اس کا پتہ کیسے چلے, اس کا پتہ کیسے چلے کہ اس گھر میں گھر والا موجود ہے, یہ پتہ ہمیں کیسے چلے؟ اس کا پتہ ہمیں ہماری زندگی سے چلتا ہے, اس کا پتہ ہمیں ہمارے اعمال سے چلتا ہے, ہمارے اقوال سے چلتا ہے, ہمارے افعال سے چلتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے ہمارے اعمال سے, اقوال سے, افعال سے, ہماری نشست و برخاست سے, ہمارے ملنے جلنے سے. کس کے ساتھ ہم ملتے ہیں, کس کے ساتھ ہم دوستی رکھتے ہیں,
کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیل، کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اقوال کیسے ہیں، افعال کیسے ہیں، ہمارے یار دوست کیسے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. اگر ہماری دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اگر ہمارا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، نیک اعمال کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر ہے، اچھے اقوال ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، بری باتوں سے زبان کو ہم روکتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں گھر والا موجود ہے. جبھی اس کا یہ اثر ہے کہ اس شخص کی زندگی کے اندر نیکی بھی ہے، طاعت بھی ہے، اور گناہ سے یہ بچا ہوا ہے. گھر میں گھر والا موجود ہے. اور اگر ہماری یہ کیفیت ہے کہ نیکی کا موقع آتا ہے ہم ٹال دیتے ہیں، لاو و لعب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، بری دوست صحبتوں کو ہم اختیار کرتے ہیں، برے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو بھائی پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ گھر میں گھر والا موجود نہیں ہے. یعنی اس دل میں جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، جس دل میں اللہ سما سکتا ہے، پھر اس دل کے اندر اللہ موجود نہیں ہے، اللہ کا غیر اس کے اندر موجود ہے. اور یاد رکھیے کہ ہم اپنے مکان میں کسی غیر کو برداشت نہیں کرتے تو اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس گھر کے اندر کوئی غیر موجود ہو؟ تو بھائی جب اللہ نے ہمیں یہ خلوت کا موقع دیا ہے تو ہمیں یہاں پر بیٹھ کر اپنے دل کے رخ قبلہ کو درست کرنا چاہیے. یہ سب سے پہلا سبق ہے. یعنی ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے اس دل کو بنانا ہے، سنوارنا ہے. کس لیے بنانا اور سنوارنا ہے؟ یہ دل کیوں بنایا اور سنوارا جاتا ہے؟ اس کے بنانے اور سنوارنے کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ فائدہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا. وہ قیامت کا دن کہ دنیا میں تو چاہے یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے. یہ تو گزر جائے گی، دکھ سے بھی گزر جائے گی، سکھ سے بھی گزر جائے گی، نیکی کے ساتھ بھی گزر جائے گی، بدی کے ساتھ بھی گزر جائے گی. لیکن اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ دنیا کی زندگی کے اندر تم جو مال جمع کرتے رہے، بیٹوں پہ فخر کرتے رہے، مکانوں پہ فخر کرتے رہے، کسی منصب پہ فخر کرتے رہے، تو یہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا اور وہ آنا ہے اور سب کو اس کا واسطہ پڑھنا ہے، ہر ایک کا اس سے واسطہ پڑھنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جہاں یہ چیزیں کام آنے والی نہیں، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے. نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، جسے دنیا کے اندر تم بڑی کامیابی سمجھتے تھے کہ لوگ فخر کرتے کہ میرے اتنے بیٹے، میرے پاس اتنا مال. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی کامیابی کی دلیل تو نہیں، کامیابی کی علامت اور پہچان تو نہیں جس پہ تم فخر کرتے ہو، کیونکہ یہ قیامت کے دن کام آنے والی چیز نہیں ہے. پھر قیامت کے دن کیا چیز کام آنے والی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہاں تو ایک بنا ہوا سنورا ہوا دل کام آئے گا. ایک بنا ہوا سنورا ہوا جو دل ہے، قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ وہاں جو چیز کام آئے گی وہ ایک بنا ہوا سنورا ہوا دل جو ہے وہاں پر کام آئے گا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل ایسا بنا ہوا سنورا ہوا دل ہے کہ کل قیامت کے دن وہ دل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کامیابی کا ذریعہ بن جائے، وہ دل ہمارے کام میں آ جائے. کیا ہمارا دل ایسا دل ہے؟ یقیناً جواب جو ہے وہ نفی میں آتا ہے کہ ہم نے تو کبھی اس دل پہ محنت کی نہیں، ہم نے کبھی اس دل پہ محنت نہیں کی. کہتے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ کھاتا ہے. جب آئینہ جب بنتا ہے بڑی پالش ہوتی ہے، بہت رگڑے دے دے کر چمکایا جاتا ہے جب آئینہ بنتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. یہ دل آئینہ کب بنتا ہے؟ کہ جب اس دل کی خواہشات کو پامال کیا جاتا ہے.
اس دل کی خواہشات کو کچلا جاتا ہے. اور وہ کون سی خواہشات؟ وہ خواہشات جو اللہ کی خواہشات کے خلاف خواہشات ہوں، اللہ کی مرضیات کے خلاف جو خواہشات ہوں. جب تک انسان ان خواہشات کو نہیں کچلتا، ان خواہشات کو پامال نہیں کرتا، اس وقت تک یہ دل دل نہیں بنتا. کیونکہ ایک طرف اللہ کی چاہت ہے، ایک طرف اس کے جی کی چاہت ہے، بندے کی چاہت ہے. اب کس کی چاہت کو پورا کرنا چاہیے؟ کیا اپنے من کی چاہت کو پورا کرنا چاہیے یا رب کی چاہت کو پورا کرنا چاہیے؟ آخر کس کی چاہت کو پورا کرنا چاہیے؟ اور پھر دنیا میں اللہ نے بھیجا کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ تم جیسی چاہے زندگی گزار کر آ جاؤ؟ نہیں، کل وہاں پہ سوال بھی ہوگا، پوچھ بھی ہوگی، اس امتحان سے گزرنا ہوگا. ارے دنیا کے امتحان کے اندر انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے کہ جی مشکل پرچہ آ گیا. تو وہ امتحان پھر کیسا امتحان ہوگا کہ یہاں کے امتحان میں تو سفارش سے بھی پاس ہو جاتا ہے، لیکن وہ امتحان ایسا امتحان ہوگا کہ جہاں پہ کسی کی سفارش چلنے والی نہیں ہوگی. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ دل یہ بنے گا اور سنورے گا کس طرح سے. تو اس کو بنانے اور سنوارنے کا جو راستہ ہے وہ خواہشات کا پامال کرنا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ کھاتا ہے جب دل، اور فرماتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو بڑی مشکل سے یہ دل بن پاتا ہے. دل بڑی مشکل سے دل بن پاتا ہے. دل کہ یہ دل جو دل بنتا ہے یہ بڑی مشکل سے دل بنتا ہے. اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کی، اولیاء کی ساری محنت کا مرکز اور محور جو ہے وہ ان دلوں کا بنانا اور دلوں کا سنوارنا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ وہی صحابہ اکرام اسلام سے پہلے ان کی کیا کیفیت تھی کہ معمولی باتوں پر قبائل کے اندر سینکڑوں سال تک جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی تھیں. وہ لڑائیاں نسلوں کے اندر منتقل ہوتی تھیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں آ کر بیٹھے، تو یہ وہی صحابہ تھے. پھر ان کے دل ایسے بن گئے، ایسے سنور گئے کہ پھر وہ دل آج مثال میں بیان کی جاتے ہیں کہ ان کے دل کیسے بنے ہوئے سنورے ہوئے تھے کہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ آج دنیا کے اندر وہ مثال نہیں ملتی کہ وہی صحابہ تھے جو پہلے دشمن تھے لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں ان کے قلوب ایسے بن گئے، سنور گئے کہ وہی آپس میں شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے. تو بھائی سب سے بڑی جو محنت ہے وہ انسان کے دل کے اوپر محنت ہے کہ یہ دل انسان کا دل بن جائے. اور عبادت کا کرنا یہ تو بہت آسان ہے، نماز پڑھ لینا یہ تو بہت آسان ہے، روزہ رکھ لینا یہ تو بہت آسان ہے، تسبیح لے کر ضربے لگا لینا یہ تو بہت آسان ہے. لیکن اس دل کو دل بنانا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. کیونکہ اس دل کو دل بنانے کے اندر رکاوٹیں بہت پیش آتی ہیں. انسان کا نفس بھی رکاوٹ ہوتا ہے، شیطان بھی رکاوٹ ہوتا ہے. نفس بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ دل دل بن گیا تو میری چاہتیں کیسے پوری ہوں گی، میری چاہتوں کو کون پورا کرے گا. یہ دل اگر دل بن گیا یعنی اس دل میں اگر اللہ آ گیا تو پھر اللہ کی چاہت پوری ہوگی، میری چاہت تو پوری نہیں ہوگی. تو نفس بھی رکاوٹ بن جاتا ہے اور شیطان بھی رکاوٹ بن جاتا ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر اس کا دل دل بن گیا تو پھر یہ تو میرے کسی کام کا نہیں رہے گا. تو میں اس کو اپنے کام میں لگا کے رکھتا ہوں، جہاں میں کہتا ہوں یہ چلا جاتا ہے، جو اس کو کھلاتا ہوں کھا لیتا ہے، جو اس کو پلاتا ہوں پی لیتا ہے، جس برائی کا اس کو حکم کرتا ہوں یہ میرے حکم پہ چلتا ہے. اگر اس کا دل دل بن گیا یعنی اس کے دل کے اندر اگر اللہ آ گیا تو پھر یہ تو میرے کسی کام کا نہیں رہے گا. تو شیطان کا بھی پورا زور ہوتا ہے اور نفس کا بھی پورا زور ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہ دل دل نہ بننے پائے. لیکن جو بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے، جو اس دل کو دل بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے،
پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو، چاہے وہ ساری کائنات کے اندر وہ تنہا ہو، کوئی اس کے ساتھ نہ ہو، لیکن اگر اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو، یاد رکھیے کہ پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جو اس دل کو دل بنانا چاہتا ہے، نفس بھی دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے، ماحول بھی دشمن ہے، سوسائٹی اور ماحول بھی دشمن ہے، دوست بھی دشمن ہے، لیکن جب اس نے عزم کر لیا کہ میں نے اس دل کو دل بنانا ہے، اس دل کو اپنے اللہ کے ساتھ آباد کرنا ہے، اللہ کے غیر کو اس دل سے میں نے نکالنا ہے، تو اس کے دل کو دل بنانے میں اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ارے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے۔ اور باوجود رکاوٹوں کے، جیسے میں نے رکاوٹیں عرض کر دی کہ نفس بھی رکاوٹ ہے، شیطان بھی رکاوٹ ہے، ماحول بھی رکاوٹ ہے، دوست بھی رکاوٹ ہے، باوجود رکاوٹوں کے اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ کہ اس راستے میں جب یہ مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، نفس کی خواہشات کو بھی پامال کرتا ہے، شیطان کی خواہشات کو بھی پامال کرتا ہے، تو اس راستے کے اندر یہ تنہا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ کی معیت کا جو استحضار ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے گا۔ اللہ کی معیت کا جو استحضار ہے، جو دھیان ہے، جب انسان کو وہ استحضار اور دھیان قائم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے کہ پھر کائنات کی کسی چیز کے ساتھ اس کا دل نہیں لگتا، اس کی دل بستگی اگر ہوتی ہے وہ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے نام کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی یاد کے ساتھ ہوتی ہے، پھر کسی چیز میں اسے مزہ نہیں آتا۔ کیوں کہ اس کے دل کے اندر استحضار آ گیا اپنے مالک اور خالق کا۔ تو اس راستے میں جو یہ مشقت برداشت کرتا ہے، جب تک انسان کسی کام کو کرتا نہیں، جب تک تو مشکل نظر آتا ہے، جب تک کسی کام کو شروع نہ کیا جائے، جب تک تو مشکل نظر آتا ہے کہ کیسے ہوگا، لیکن جب آدمی کسی کام کو شروع کر دیتا ہے، اس کا ارادہ کر لیتا ہے، وہی کام اس کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کس وجہ سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے؟ وہ اس کے عزم اور ارادے کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک انسان یہ سوچے کہ جی گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، نیکی کا کرنا تو بڑا مشکل ہے، اللہ والا بننا تو بڑا مشکل ہے، اگر جب تک اس کی یہ سوچ اور فکر ہے تو جب تک اس کے لیے مشکل ہے، لیکن جب اس نے اس بات کا عزم اور ارادہ کر لیا کہ میں نے اللہ والا بننا ہے، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی نسبت کو حاصل کرنا ہے، اور اس راستے میں جو تکلیف آئیں گی، مشقت آئے گی، مجاہدہ آئے گا، مجھے اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے، بس اس کے اسی ارادے کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے ارادہ کیا، اور پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس راستے میں یہ چلتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اسے اٹھا کر پہنچا دیتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو، کیا کبھی وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی وہ نامراد ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہے کہ اب تک تو نامعلوم کن کن چیزوں کے ساتھ ہم نے دل بستگی رکھی، کس کس کو اپنے دل کے اندر بچا کے رکھا، لیکن جب اللہ نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا، اپنے گھر کا راستہ ہمارے لیے کھول دیا، اپنا مہمان اللہ نے ہمیں بنا لیا، اور یہ عزت اور اکرام والی جگہ پر اللہ نے ہمیں بٹھا دیا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اب اس دل کو جو ہے اللہ کے لیے خالی کریں، اس دل کو اللہ کے لیے خالی کریں، جو بھی لذتیں ہیں، شہوتیں ہیں، اللہ سے دور کرنے والی ہیں، ان لذتوں اور شہوتوں کے ترک کرنے کا ارادہ کریں، ترک کرنے کا، اور جو کچھ ماضی میں کرتے رہے، ظاہر ہے جیسا بھی ماضی گزرا ہر شخص جانتا ہے وہ کیسا ماضی گزرا، اس ماضی کے اوپر ندامت اور پشیمانی دل کے اندر ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ یا اللہ
میں اب تک تجھ سے دور رہا، تو ایسا کریم ہے، تو ایسا رحیم ہے، تو ایسا شفیق ہے، اتنا مہربان میرا رب، ایسا مہربان میرا مولا، اور میں اس سے دور رہا، اور دور رہ کر میں اس کی حکم عدولی کرتا رہا، اس کی نافرمانی کرتا رہا، میں گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اتنی غفلت کے اندر مبتلا رہا، اندھیروں کے اندر میں بھٹکتا رہا، ندامت اور پشیمانی، اور پھر اللہ کے سامنے ایک عزم اور ارادہ کہ یا اللہ میرا ماضی جیسا بھی گزرا تو جانتا ہے، اے اللہ میں اپنے ماضی پر نادم ہوں، پشیمان ہوں، یا اللہ میں اس ماضی پر توبہ کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی کسی کے گھر پہ آ کے معافی مانگتا ہے تو یہ تو دنیا کے اندر بھی اصول ہے کہ اس آنے والے کے ساتھ جو رحم کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس آنے والے سے درگزر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا صفت ہی اللہ کی ہے۔ تو جس کی یہ صفت ہے، معاف کرنا جس کو پسند بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے، تو بھلا وہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ وہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ معاف کرے گا۔ تو اپنے اس ماضی پر ندامت بھی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے بھائی سب سے اچھا موقع یہی ہے، اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کاروبار نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کہیں جانا نہیں، کہیں آنا نہیں، اب یہاں بیٹھ کر کام یہی کرنا ہے، تو تنہائی میں اللہ سے بیٹھ کر بھائی معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور پھر معافی کی ایک فقہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی سے معافی مانگتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی اب تو غلطی ہو گئی لیکن آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ سے ہم یہ بھی عرض کریں کہ یا اللہ اب تک تو بہت غلطیاں کرتے رہے، لیکن یا اللہ تو تجھ سے معافی مانگتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، اور یا اللہ آئندہ کے لیے ہم تیرے سامنے عہد کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کریں گے، جو ہو چکا تو ہو چکا، اس پر تو یا اللہ تو معاف کر دے، لیکن یا اللہ آئندہ کے لیے ہمارا وعدہ ہے کہ آئندہ کسی غلطی کے قریب ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہے، سب سے پہلا کام ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ سے مانگنا، کیا مانگنا کہ یا اللہ تو تیرے گھر پہ آ گئے، اور تیرے گھر پر جو ہم آئے ہیں وہ تو تیرا بننے کے لیے آئے ہیں، جب ہم تیرا بننے کے لیے یا اللہ آئے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ تیرا بنا کس طرح سے جاتا ہے، لیکن یا اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ تو آن کی آن میں ہمیں اپنا پیارا بنا لے، اپنا محبوب بنا لے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ تو ہمیں محبوب اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ تو یا اللہ ہمیں اپنی جانب کھینچ لے، اپنا پیارا بنا لے، ہمیں معاف بھی کر دے اور ہمیں اپنا پیارا اور اپنا مقبول بندہ بھی بنا لے۔ اور پھر اللہ کی اس توفیق پر بھائی اللہ کا شکر بھی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، کبھی ہمیں یہ توفیق نہ ہوئی، اب تو نے فضل فرمایا تو یا اللہ یہ توفیق ہمیں مل گئی، تو یا اللہ اس گھر کا ہمیں ادب بھی نصیب فرما، ادب بھی نصیب فرما، یہاں کی محرومی سے اور یہاں کی بے ادبی سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اور یہ بات میں ہر سال عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی کریم کے دربار میں آدمی اگر جاتا ہے تو نوازا جاتا ہے اور نوازنے کے لیے ہی بلایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی توجہ نہ کرے، کوئی متوجہ ہی نہ ہو، دربار تک تو پہنچ جائے لیکن اس کریم کی طرح متوجہ نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر محروم رہ جاتا ہے، اور وہ محرومی بہت بڑے درجے کی محرومی ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اس در پر آنے کے بعد یا اللہ کوئی محرومی نہ ہو، کوئی محرومی نہ ہو، یا اللہ تو یہاں سے ہمیں نواز کر بھیجنا، اور اس حاضری پر جو تو نے انعامات رکھے ہیں یا اللہ وہ انعامات تو ہمیں کامل عطا فرما، ہم اس کے مستحق تو نہیں ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں، کوئی استحقاق نہیں، لیکن یا اللہ بھکاری بن کر سائل بن کر تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ تجھے اس حاضری پر جو تو نے انعامات رکھے ہیں یا اللہ وہ انعامات بھی تو ہمیں کامل عطا فرما۔
اور پھر یہ آج کی جو رات ہے یہ طاق راتوں میں سے پہلی رات ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یوں تو امت کا جو تعامل ہے وہ کثرت سے 27ویں شب میں رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رات جو ہے وہ گردش کرتی رہتی ہے، یہ دائر رہتی ہے، کبھی 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں۔ اور اس کی تعیین نہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعیین بتلا دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے صحابہ کو بتانے کے لیے، تو باہر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، تو اس جھگڑے کی وجہ سے وہ تعیین بھلا دی گئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں رکھنے کا ایک سبب یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ تو ایک ہی رات ہے، وہ تو ایک ہی رات ہے، اب وہ 21 میں ہو، 23 میں ہو، 25 ہو، 27 ہو یا 29 ہو، رات تو ایک ہی ہوگی۔ لیکن جب بندہ 5 راتوں میں سے تلاش کرے گا تو اللہ اس کی نیت کی وجہ سے، اس تلاش کی وجہ سے اللہ 5 راتوں کا ثواب اسے عطا فرمائے گا، یعنی 5 لیلۃ القدر کا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج وہ پہلی رات ہے جس کی فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کی جو فضیلت ہے کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو آج طاق راتوں میں سے یہ پہلی رات ہے، 21ویں شب ہے، تو ہمیں بھائی اس رات میں بھی کچھ اہتمام کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا جو اہتمام ہے وہ رجوع اللہ ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ دیکھیے اعتکاف میں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد کوئی نام نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، اعتکاف میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے کہ آج تک تو ہم اللہ سے دور رہے، اب اللہ کے گھر پر آ کر اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، اللہ کو منا کر جائیں گے، اور اللہ سے ہم اپنی حاجات کو پورا کرا کر جائیں گے۔ اور اللہ ایسا کریم ہے کہ آنے والوں کی مرادوں کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور یہاں آنے کا جو بڑا مقصد ہے وہ بڑا مقصد اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا ہے۔ اعتکاف ہو، رمضان ہو، حج ہو، عمرہ ہو، تو یہ کسی طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ طبیعت میں شوق پیدا ہوا تو اعتکاف کر لیا، طبیعت میں شوق پیدا ہوا تو عمرہ کر لیا، حج کر لیا۔ تو یہ عبادات طبیعت کے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان عبادات کا جو منشا اور مقصد ہے وہ زندگی کی تبدیلی اور زندگی کو بدلنا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر اس بات کا بھی اللہ کے سامنے عزم کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری ماضی کی زندگی جیسی بھی تھی، لیکن یا اللہ جب تو نے ہم پر فضل فرمایا ہے تو یا اللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہوگی، اور وہ تبدیلی کیسی تبدیلی ہوگی کہ آج تک جو ہم اللہ سے دور رہے، یا اللہ ہماری یہ دوری اب نزدیکی کے اندر بدل جائے گی، یعنی ہم نیک اعمال کا اہتمام کریں گے۔ تو بھائی آج کی اس رات میں ہمیں کچھ نوافل کا، کچھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر کسی کی طبیعت میں ہمت نہیں ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی ذوق ہے، آرام کا تقاضا ہے تو آرام بھی کر سکتا ہے، آرام کر لے۔ لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے سب سے بڑی کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس گھر کا جو ادب ہے، احترام ہے، عظمت ہے، اس کی عظمت اور احترام کو پامال نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر جو رہنے والے ہیں، معتکفین ہیں، یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، تو اس بات کا خیال کیا جائے کہ اللہ کے مہمانوں کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سب اللہ کے مہمان ہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو راحت پہنچے، یعنی کوئی ہم ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے پڑوس والے کو، برابر والے کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے بھائی بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس وقت کو گزارا جائے۔ اور پھر ہمارے یہاں کا ایک نظام ہے
اور وہ نظام الاوقات چھپا ہوا بھی ہے، یہ رکھا ہے اور یہ یہاں پر گتے لٹک رہے ہیں۔ اس نظام الاوقات میں رات سونے سے لے کر اور اگلے دن سونے تک پورا ایک نظام موجود ہے کہ 24 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ کس طرح سے گزارا جاتا ہے۔ ہر کام کی ترتیب ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر وہ کام ہوتا ہے، آرام کے وقت پر آرام کرے، کام کے وقت پر کام کرے، اور اگر آرام کا تقاضا نہ ہو تو بھائی آگے آ کر بیٹھ جائیں، آہستہ آواز سے آہستہ آہستہ تلاوت کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس گھر کا جو ادب اور احترام ہے وہ کسی بھی طرح سے پامال نہیں ہونا چاہیے، اس کا خاص خیال رہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر رہتے ہوئے، جیسے میں نے ابتدا میں بھی مغرب سے پہلے عرض کیا، وہ دوبارہ یہ بات پھر عرض کر دیتا ہوں کہ بلا ضرورت اگر کوئی مسجد سے باہر گیا اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور ہماری مسجد کی جو نیچے والی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہے، یہ تو مسجد کے اندر ہے، اور اس سے اوپر والا جو اسٹیپ ہے، چاہے وہ وضو خانے کا ہے، چاہے وہ دروازے کا ہے، وہ مسجد سے باہر ہے۔ اس لیے اگر کسی کو ہاتھ دھونا ہے، کلی کرنی ہے، تو یہ وضو خانے کا ابتدائی حصہ ہے، وہاں پر پیچھے کھڑا ہو کر وہ ہاتھ دھو لے، کلی کر لے۔ اگر ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں جا کر بیٹھ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اوپر کی منزل میں جو وضو خانہ ہے وہ بھی مسجد سے باہر ہے، خارج مسجد ہے۔ تو اگر کوئی بلا ضرورت اوپر جا کر بیٹھ جائے، بہت سے نوجوان بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں، تو بھائی یہاں باتیں کرنے تو نہیں آئے، اللہ سے دوستی لگانے کے لیے آئے، اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے آئے۔ تو کوئی بے دہانی میں بھول کر بھی اگر بیٹھ گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ان مسائل کی رعایت کریں۔ اسی طرح یہ مسجد کا جو اوپر کی منزل میں باہر لینٹر ہے، جو باہر کی طرف سجا نکلا ہوا ہے، یہ بھی خارج مسجد ہے۔ معتکفین اپنا سامان تو وہاں پر رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی کو سامان اٹھانا ہے، کپڑے نکالنے ہیں، کوئی چیز رکھنی ہے، تو مسجد کی حد میں کھڑا ہو کر اس کو اٹھا لیا جائے، وہاں پر جایا نہ جائے، کیونکہ اگر وہاں پر گیا وہ مسجد سے خارج حصہ ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے مسجد میں باہر بیت الخلاء نئے تعمیر ہو چکے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ جب تک یہ بیت الخلاء نہیں تھے تو خانقاہ میں بھی جاتے تھے، اب یہاں پر 6 کی تعداد میں بیت الخلاء موجود ہے اور 2 غسل خانے بھی موجود ہیں غسل کے لیے۔ تو غسل خانے کو تو تالا لگا ہوا ہے اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو، کیونکہ اگر کوئی غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر انسان ہے، عذر پیش آ جاتا ہے، اگر اسے غسل کی حاجت پیش آ گئی تو اس کا ادب یہ لکھا ہے علماء نے کہ پہلے اسے تیمم کر لینا چاہیے، اور وہ طریقہ ہمارے شیخ صاحب ابھی عرض کریں گے، اور تیمم کر کے پھر اسے مسجد سے باہر نکلنا چاہیے اور جا کر غسل کر کے فوراً مسجد میں آ جانا چاہیے، اور وہ جو ناپاک کپڑے ہیں انہیں کسی تھیلے میں بند کر کے وہیں رکھ دے اور کسی سے کہہ دے کہ بھائی اٹھا کر گھر لے جاؤ، وہ ناپاک کپڑے مسجد میں لے کر نہ آئے۔ تو غسل اگر فرض ہو جائے، عذر پیش آ جائے، پھر تو غسل کے لیے جا سکتا ہے۔ تو غسل خانے غسل کے لیے اگر کوئی جائے اس کی چابی لے کر جائے اور اس کو واپس آئے تو تالا لگا کر آئے اور چابی واپس آ کر جس کے پاس چابی اس کے حوالے کر دے۔ اس لیے اب خانقاہ میں جو ہے وہ استنجے کے لیے کوئی نہ جائے، بلکہ استنجے خانے یہاں کے استعمال کیے جائیں، ٹوائلٹ یہ استعمال کیے جائیں۔ اب خانقاہ میں جانے کی وہاں کی چابی بھی نہیں ہے اور وہاں جانے کی بھی اجازت بھی نہیں ہے، یہ کافی تعداد میں ہے، 6 بیت الخلاء ہے، اسے سب یہیں پر استعمال کریں۔ تو یہ چند ابتدائی باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے تو وہی ہر وقت یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی شرح میں جو ہے وہ شرم نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے آ کر بے تکلف پوچھ لے۔ اور اس کے علاوہ بھی انسان کی زندگی کے اندر بہت سے سوالات، بہت سے اشکالات ہوتے ہیں، کوئی بھی بات ہو آ کر پوچھنی چاہیے۔ جب اللہ نے یہ فرصت کا موقع عطا کیا ہے تو پھر اپنے ذہنوں کو صاف کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنی لو لگانی چاہیے، اللہ سے تعلق کو بڑھانا چاہیے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس اعتکاف کو ہمارے ایمانوں کی ترقی کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اعمال میں استقامت کا ذریعہ بنا دے، اپنی محبت اور معرفت میں اللہ ترقی کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ اس گھر سے، اس در سے اللہ ہمیشہ ہمیں وابستگی نصیب فرمائے اور اس کا ادب اور احترام کرنے والا بنائے۔
یہاں کی ناقدری سے، بے ادبی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرما، اس مقصد اعتکاف میں یا اللہ ہم سب کو کامیاب فرما۔ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے ہے، یا اللہ کوئی اور غرض نہیں ہے۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے تیرے در پر آ کے پڑ گئے۔ یا اللہ اس حاضری میں جو انعامات رکھے ہیں، جو انوار و برکات رکھے ہیں، جو بخشش و مغفرت رکھی ہے، اے اللہ وہ ہمیں کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ اس گھر کا ہمیں ادب کرنے والا بنا، یہاں کی بے ادبی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس گھر کی عظمت بھی یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس گھر میں جو انوار اور برکات ہیں اس سے ہمارے قلوب کو معمور و منور فرما۔ یا اللہ ان اوقات کی، ان لمحات کی قدردانی نصیب فرما۔ ایک ایک سانس کی، ایک ایک لمحے کی یا اللہ قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ خلق خدا کے لیے ہمیں راحت کا ذریعہ بنا، اذیت رسانی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نیکیوں کے ساتھ اس وقت کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر نیکی ہر طاعت کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ ہر گناہ سے بچنا یا اللہ آسان فرما۔ یا اللہ اس اعتکاف کو ہماری عادات اور اخلاق میں تبدیلی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس اعتکاف کو ہمارے قلب کی اصلاح اور تزکیے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس دل کو دل بنا دے، اس دل سے اپنے غیر کو نکال دے، اس دل کو اپنی یاد سے آباد فرما دے۔ یا اللہ اس دل کو اچھے اخلاق سے آباد فرما دے۔ اپنا دھن اور دھیان یا اللہ نصیب فرما، اپنی یاد اور استحضار یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ناجائز محبتوں سے اس دل کی حفاظت فرما، لذات و شہوات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مال کی محبت سے حفاظت فرما، جاہ کی محبت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اس اعتکاف کی برکت سے یا اللہ ہمارے اس قلب کو قلب سلیم بنا دے، قلب عفیف بنا دے، قلب نظیف بنا دے، قلب منیب بنا دے، اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری نظر کو ہٹا دے۔ یا اللہ دلوں میں جو نیک ارادے ہیں، خواہشات ہیں، یا اللہ بعافیت اس کی تکمیل فرما، اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، راحتوں کا یا اللہ نزول فرما، ہر کسی زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دارین میں عافیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ اللہ.